انہوں نے چھوڑی. مشہور سینگ ہے لیاری کی, سوری بات کاٹ رہا ہوں, مشہور سینگ ہے لیاری کی کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے پیپلز پارٹی کھمبے کو کھڑا کرتا ہے نا کہ یار یہ کھمبا ہمارا ہے تو کھمبا جیت جائے گا آدمی کے بارے میں. کون سا کھمبا ہے؟ وہ تو الگ بات ہے. تو اس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے جب کھمبا جیت جاتا تھا. اس زمانے میں عزیر بلوچ آپریٹ کر رہا تھا لیاری میں اور پیپلز پارٹی کو پتہ ہی نہیں تھا. سننا, نبیل گبول صاحب جب ایم کیو میں شامل ہوئے تو اس وقت کیا فرماتے ہیں کہ میں 25 سال تک پیپلز پارٹی میں رہا, لیکن آج کی پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جماعت نہیں ہے. یہاں کرمنلز کی یہ جماعت ہے جہاں پر کرمنل ایلیمنٹ اب یعنی عزیر بلوچ صاحب یہ اب نئی پیپلز پارٹی ہے. یہ کہنا تھا نبیل گبول صاحب کا. سر آپ لیاری سے ایم این اے, ظاہر اتنے عرصے لیاری میں رہے کیا, میں رہتا بھی رہے ہیں تو رہے کا مطلب رہ رہے ہیں. اس میں سے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے یہ جو الزامات بڑے غلط قسم کے پیپلز پارٹی پہ لگائے جاتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ساری زندگی پیپلز پارٹی میں گزاری ہے. بہت اوقات وفاداری ہوتی ہے, ایک خاندانی روایت ہے ہماری, اس لیے میں بہت ساری چیزوں پہ پردہ رکھتا ہوں. اور لیکن یہ الزامات جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں, 2 جی آئی ڈیز آپ کے سامنے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں الزامات تقریباً سارے صحیح ہیں. آپ کو کون سے جی آئی ٹی ٹھیک لگتی ہے, وہ جس میں پیپلز پارٹی کا ذکر نہیں ہے یا وہ جس میں پیپلز پارٹی کا ذکر ہے؟ مجھے صرف اس سوال کا جواب ہے, شاہ صاحب سے میرے بہت اچھے مراسم ہیں, میرا بھائی ہے, ان سے دلی محبت ہے. یار ویسے شاہ صاحب سے سب کچھ دلی محبت ہے. نفیس انسان ہے, نفیس انسان ہے, دیکھیں نا, یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انتہائی نفیس انسان ہے. اور میں ان کو, وہ بھی میری اتنی عزت کرتے ہیں جتنے میں ان کی عزت کرتا. آخری دنوں میں پیپلز پارٹی میں مجھے یا تو ڈاکٹر عاصم صاحب نے عزت دی یا انہوں نے عزت دی. باقی تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو میری وجہ سے پیپلز پارٹی میں اپنی پولیٹکس خطرے میں نظر آتی تھی. کراچی کے پولیٹکس میں ہمیشہ ایک بلوچ لیاری کا اور ایک اردو اسپیکنگ صدر جنرل سیکرٹری آتے تھے. اگر میں ہوتا تو بہت ساروں کی سیاست ختم ہو چکی ہوتی, آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو انہوں نے بہت ساری سازشیں کی. قادر پٹیل صاحب, قادر پٹیل سے دیکھیں, میرے قادر پٹیل میں 91 سے 93 بنظیر صاحبہ نے مجھے جنرل سیکرٹری بنایا تھا, پیپلز یوتھ کا جنرل سیکرٹری تھا. قادر پٹیل میرا سینئر نائب صدر تھا. میرے اب بھی اچھے مراسم اچھے دوست. لیکن کیا ان کے بارے میں الزامات درست ہیں؟ میں دیکھیں کسی کا نام لے کے نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, میں وفاداری اپنی برقرار رکھنا چاہتا ہوں. وفاداری کی وجہ سے یا سچ نہیں پتا؟ لیکن آج سعید غنی نے قادر پٹیل کے سامنے بیٹھ کر یہ اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ شکور شاہ سے پوچھیں کہ اس نے 2012 میں پیپلز پارٹی کی نائب صدارت سے استعفیٰ کیوں دیا. 12 میں جب فیصل رضا عبدی کو کراچی کا صدر بنایا تو اس کی ضد تھی کہ شکور شاہ کو میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا صدر بناؤں گا, کیونکہ اس کو مردم شناس تھا وہ. لیکن نبیل گبول اس وقت سٹنگ ایم این اے تھے, میں ان کے سامنے الیکشن لڑ چکا تھا 2008 میں, جس میں مجھے اس وقت واجہ احمد کریم داد ٹوائس سلیکٹڈ ایم این اے تھے. ایک عظیم انسان تھے, بہادر انسان تھے, سچے انسان تھے, لوگوں کے درمیان رہنے والے تھے, وہ سپورٹ کر رہے تھے. اس کے مقابلے میں 150 ووٹوں سے ہارنے والے مسلم لیگ نون کے ماما یونس بلوچ, وہ بھی ایک عظیم انسان تھے لیاری کے, اللہ ان کی بھی مغفرت کرے. یہ دونوں میرے ساتھ تھے. ملک فیاض جو اس وقت چیئرمین. سر آپ سیاست میں چلے گئے, کسی دن لمبی سیاسی گفتگو کریں گے, ذرا تھوڑا سا کرمنل ایلیمنٹ پہ آ جائیں. تو اب وہ جو کچھ اس میں ہے, اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی بیکنگ, میں آپ کو یہ بتاؤں, لوگ روز آتے تھے عزیر کے پاس سوئمنگ پول میں نہانے نہیں آتے تھے, صرف باقی کام بھی نکالے ہو نا, صرف عزیر کو کیوں پسند. سعید غنی نے جب یہ کہا کہ استعفیٰ کیوں دیا, آپ قادر پٹیل کو بلا کے اس پہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہو. قادر پٹیل, جب فیصل رضا عبدی کو ہٹا دیا گیا, قادر پٹیل آئے اس کی جگہ. قادر پٹیل مجھے کنٹینیو کرنا چاہ رہے تھے, ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی, لیکن آپ کو نہیں کر رہے. لیکن مجھے نہیں, اس بات کا میں جواب دیتا ہوں. قادر پٹیل پر لگے الزامات درست ہے. سر ذرا تھوڑا سا ایشو سے ہٹ رہے ہیں. نہیں, کس کے کہنے پہ ہٹایا ہے یہ سوال ہے. کس کے کہنے پہ؟ عزیر کے کہنے پہ قادر پٹیل نے مجھے ہٹایا تھا. کیوں؟ بس وہ مجھے لائک نہیں کر رہے تھے. اچھا, عزیر بلوچ کی وجہ سے آپ کو ہٹایا گیا. تو آپ کو 2013 میں اگر آپ عزیر سے بنتی ہوتی تو ہو سکتا ہے میں ہوتا. لیکن مسئلہ یہ کہ شاید عزیر کو اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہو گیا ہوگا. میں صرف, لیکن میں ایک بات کہوں, لیاری کے نوجوانوں کو استعمال کیا گیا 2008 کے الیکشن میں بھی اور 2013 کے الیکشن میں. 2008 کے الیکشن سردار عبدالرحمان, میں نے سنا تھا بڑے خاص آدمی تھے. سردار آپ ثابت کریں کسی زمانے میں, کسی جی آئی ٹی میں کہیں ثابت کریں, کسی جی آئی ٹی میں کہیں میرا نام ہو تو بتا دیں. سب ہمیشہ سے اختلاف ہے. نہیں, اختلاف نہیں کرتا میں, سیدھا سا عام آدمی, اس سے کیا اختلاف کرتا تھا بھائی. وہ میرا احترام کا تعلق ہے, آپ کا کبھی احترام کا تعلق تو رہا ہے نا, آپ کا بھی عزیر بلوچ سے نہیں رہا. لیکن میری کوئی دشمنی نہیں تھی اس سے, لیکن میں کبھی آنا جانا میرا نہیں تھا ان سے, ٹھیک ہے نا. لیکن مسئلہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2008 میں عبدالرحمان بلوچ کو
کو استعمال کیا گیا. ہاں لیکن ایسے گینگسٹر سے کون لڑنا چاہے؟ ہاں سردار عبدالرحمان بلوچ ریاست کو نے کو جتوایا JDU 2008 میں اور 13 میں عزیر نے جتوایا. آج بھی کراچی کا جنرل سیکرٹری ایک ایسا شخص ہے جو کلام پاک پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا رہا ہے کہ میں سردار عزیر جان کا وفادار رہوں گا. جاوید ناگوری. اچھا ہاں ہاں وہ کہاں سے آ گیا؟ اگر آپ کے تعلق نہیں ہے تو آپ کا جنرل سیکرٹری جی کیوں؟ شاہ جی یہ تو تاریخ ہو گئی. انہوں نے کہا جو کام جو لکھے ہیں پیپلز پارٹی پر الزامات ہیں وہ تو سارے سچ ہیں جو کم از کم اس جے آئی ٹی دوسری والی میں سامنے آئے ہیں. اب ایک اور جے آئی ٹی نہ بنوا لیں ذرا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کیا دوسری جے آئی ٹی میں الزامات ٹھیک ہیں. آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. سر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ میں نے تو کہا ہے آپ دونوں کی اس میں تیار ہوں. کاشف صاحب نہیں سر ایک اور آئی ایس آئی ایک ایم آئی ایک رینجرز جے آئی یہ ٹی زیادہ پہ بہتر لگتا ہے اور جس کے نام کے ساتھ سارا میجر کرنا صحیح طریقے سے کر دیں وہ بہتر ہے. دیکھیں شکور شاہ صاحب ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے, میرے لیے ذاتی طور پر بڑے قابل احترام ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ اپنے موقف کی بات کریں گے جو ان کی پارٹی کو علی زیدی صاحب ان کے منسٹر ہیں لیکن آپ کی پارٹی میں بھی تو رہے نا. دوسرا میں آپ کو عرض کروں یہ کیوں ہوا یہ سب کچھ, یہ اس وقت اس وجہ سے ہوا کہ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں جو ایشوز ہیں, جو کور ایشو ہے اس وقت لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے یہ ڈائیورٹ. اب دیکھیں کتنے دنوں سے صرف اس پہ بحث چل رہی ہے, دوسرے کسی کور ایشو سے ڈائیورٹ نہیں سر. یہ کیا آپ کو لگتا ہے کرمنالٹی کا اور سیاسی جماعتوں کا لنکیج کور ایشو نہیں ہے کسی خوبصورتی سے ڈائیورٹ کر دیا سب کو اس جے آئی ٹی کی طرف, اور جے آئی ٹی جو کہیں ہے جس کی ایک حیثیت ہے اس کو نہیں مانا جا رہا. نہیں مان رہے آپ خود شاہ صاحب میرا آپ سے سوال ہے. شاہ صاحب میرا آپ سے سوال ہے, اگر یہ اتنا ہی قانونی ہے, شاہ صاحب ایک منٹ, اگر اتنا ہی قانونی ہے تو اتنے عرصے سے آپ نے دبا کے کیوں رکھا ہوا تھا؟ آپ ہائی کورٹ گئے کیوں گئے تھے اس کے خلاف؟ اب آپ سپریم کورٹ کیوں گئے؟ جی جی بالکل میں اس کی عرض کروں, میں بتا دوں. دیکھیں اس کا بالکل قانونی پہلو ہے. یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یا ان کا نہیں تھا, یہ ہمارے جو قانونی لا ڈپارٹمنٹ نہیں سر ایک سیکنڈ رک جائے. اگر تو میں دوسری جے آئی ٹی کو ٹھیک مان لوں, افسر ہے سن لینا, شاہ جی میرے ساتھ فاروق ستار صاحب میں ان سے بات کر لوں 2 منٹ. وہ اثر انداز ہوتی ہیں کیسز پر, اس وجہ سے اس کو پبلک نہ کیا جائے, اس وجہ سے وہ گئے تھے. جب یہ سارا ملبہ ہم پر گرنے لگا تو فیصلہ کیا گیا کہ بھائی اس کو کلیئر کر دیں. اچھا ایک اور بات, کورٹس میں پیش کی گئی تھی. اچھا میں ایک سوال ہے میرا, میں تو ذرا فاروق ستار صاحب سے بات کر لوں, لیکن آپ سے سوال یہ کہ اگر یہ پبلک نہیں کرنی, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو بناتے کس لیے جے آئی ٹی ہے؟ میں خواہ وقت ضائع کرتے, کاغذ ضائع کرتے ہیں سرکار کے. فاروق ستار صاحب السلام علیکم. میں ذرا آ رہا ہوں سر, آ رہا ہوں ایک سیکنڈ سر, قانونی پہلو آ رہا ہوں سر, ذرا ڈاکٹر صاحب سے بات کر لوں اس کے بعد میں آتا ہوں سر. بات بتاؤں آتا ہوں. قانونی طور پر ان جے آئی ٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہے, وہاں جانتے ہیں, جانتے ہیں, بالکل جانتے ہیں, بڑے عرصے سے جانتے ہیں سر. مجھے بھی کسی مفت وکیل نے یہ بتایا ہے, میں نے فیس نہیں دی, میں بھی اس نے مجھے غلط بتایا. میں ٹھیک بتایا آپ کو, درست بتایا. میں آپ کو ایک اور چیز کہوں, اگر آپ ایک اور مفت وکیل کو فون کریں گے وہ آپ کو کہے گا جو چینی کی کمیشن اور جے آئی ٹی نا اس کی ویلیو ہے, جو آپ کے خلاف بنی ہے اس کی ویلیو نہیں ہے. یہ مفت مشورہ آپ کو کسی نے نہیں دیا ہوگا, یہ میں آپ کو دے رہا ہوں آج. اور یہ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کا یہی رول ہے, جو ان کے خلاف بنتی ہے جے آئی ٹی اس کی نواز شریف کی جے آئی ٹی پہ بلاول صاحب کیا کہنا تھا؟ جے آئی ٹی ہیز ایکسپوزڈ 3 generations of شریفs. کوٹ اینڈ کوٹ بلاول بھٹو زرداری. ڈاکٹر صاحب یہ